السلام علیکم جی۔ اس وقت ایک آڈیو کا رولا ہے، دورہ ہے، جو کہ فواد چودھری صاحب نے اپنے بھائی فیصل چودھری صاحب کے ساتھ ایک گفتگو کی ہے۔ اس کے اندر چلیں ٹرک کا تو بہت زیادہ معاملہ چکیا گیا، بلکہ مریم نواز شریف نے اور چک دیتا، لیکن ایک اور بات بھی ہے۔ فواد کہہ رہے ہیں فیصل کو کہ جناب یہ ججز سے بات کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ 288 جو ہے اس کے تحت کارروائی کریں ان کے خلاف، عطاء اللہ تارڑ کے خلاف۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو فرنٹ فٹ کے اوپر پی ڈی ایم کی طرف سے کہہ لیں یا پی ایم ایل این کی طرف سے کہہ لیں، جو شخص جو ہے وہ ون مین آرمی کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کا نام عطاء اللہ تارڑ ہی ہے۔ اگرچہ ہمیں توقع تھی کہ طلال چودھری صاحب فرنٹ پہ آئیں گے، لیکن طلال چودھری صاحب کو کوئی ایڈوائزر نہیں بنایا گیا نا جی، تو اس لیے وہ ذرا مریم نواز شریف کی ٹیم میں رہتے ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ جو ہیں وہ حکومتی ٹیم میں ہیں، وہ جو ہے وہ اسسٹنٹ میرا خیال ایڈوائزر ہیں داخلہ کے، یعنی کہ رانا ثناء اللہ کی ٹیم کے ممبر ہیں وہ۔ تو وہ یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے مکان کا پچھلے دنوں باقاعدہ جو تھا وہ تفصیلات جاری کی تھیں۔ پھر اس مکان کی تفصیلات جو ہیں وہ ویڈیو فارمیٹ کے اندر بھی آ گئی کہ کس طرح وہ 4 کنال کا جو پلاٹ ہے کنٹونمنٹ ایریا کے اندر، وہ جو ہے اس کی لیز ہوتی ہے جو چند سو روپے ہوتی ہے، پھر وہ لیز جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کے عوض جو ہے وہ معزز جج صاحب کے نام کے اوپر، اب معزز کے اوپر بھی آ گیا کہ جی معزز نہیں کہہ سکتے آپ، ہاں سمپل ہی مظاہر کے نام کے اوپر، مظاہر نقوی کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر اس کی مارکیٹ ویلیو کی بات کی جائے تو وہاں پہ 4 کنال پہ بڑھا ہوا گھر جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ وہ کو 70-80 کروڑ روپے اس کی ملکیت ہے۔ جج صاحب کا گھر بن رہا ہے، اور گھر بننے کے دوران اگر ٹرک پہنچ گیا ہے جو کہ انڈر ورلڈ کی ٹرمنالوجی کے مطابق 1 ارب روپیہ ہوتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ کیا کیا لمبی لمبی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کی جب نشاندہی کی تو نشاندہی کرنے والوں کے اندر جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب جو تھے وہ فرنٹ فٹ پہ تھے۔ تو اب فواد چودھری اپنے بھائی سے یہ کہہ رہا ہے کہ جج سے بات کر ان کی ملاقات کروا، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سسر والے ہاں وہ والے چیف جسٹس کی اوپر والے چیف جسٹس سے، اوپر والے چیف جسٹس کے بارے میں عمران احمد خان نیازی کو بھی، ثاقب نثار کو بھی، سردار رضا جو کہ پہلے الیکشن کمیشن تھے نا جس نے 2018 کے اندر دھاندلی کروائی تھی، ٹھیک ہے، ان کو خدشہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت پارٹی بدل سکتا ہے یا ہمیں ڈچ کر سکتا ہے یا قانون کی عملداری کے اوپر اصرار کر سکتا ہے یا قانون کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کے اندر وہ وہی فیصلہ ہے نا جو کہ حکومت چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی وقت مکر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بڑے چیف جسٹس کو قائل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ان کے ساتھ ملاقات ارینج کر، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے۔ بظاہر آڈیو کے اندر 1-2 کٹ ہیں، لیکن ادروائز جو ہے فواد چودھری نے صرف اس کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے ہنس کے اڑا دیا نا، یعنی کہ تقریباً اعتراف کر لیا نا۔ یہ جو ہیں فیصل چودھری نے ایڈے وڈے منہ نے اعتراف کر دیا کہ ہاں آڈیو تو اپنی ہی ہے، لیکن اس کا جو کرکس آف دا میننگ یہ ہے کہ کس طرح ججز حضرات جو ہیں اور خاص طور پہ جو قابو نہیں آتے ان کے لیے لابنگ کس طرح کی جاتی ہے، یعنی لابنگ کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے جو یہ جج صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ہمارے چلو چھوڑے پڑے واقعہ کسی کی امانت ہے، یہ صاحب جو ہیں سسر ان لا صاحب جو ہیں ان کو ملائیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، تاکہ یہ ان کو قائل کریں کہ کس طرح پی ڈی ایم کی حکومت کو یا پی ایم ایل این کو یا کرکس آف دا میٹر نواز شریف کو تننا کیوں ضروری ہے، یہ اس کو قائل کرے، اور تننی رکھنا کیوں ضروری ہے، یہ بتائیں ان کو،
ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کے اندر ایسی چیز ہے جو نظر انداز ہو گئی ہے، لیکن نظر انداز نہیں ہونی چاہیے بلکہ بے نقاب ہو گئی ہے. اس سے پہلے سکھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اندر ایک مقدمہ داخل ہوتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے یا اسلام آباد سپریم کورٹ کے ججز کی آپس کی کنورسیشن جو ہے، جو آڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر ہے. جتنا گند، جتنا بغض، جتنی خباثت جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر پائی جا رہی ہے کراچی کے اندر، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کو کم از کم 100 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ جج بنتے ہیں وہاں کے. یہ جتنے بھی اس وقت خباثت کے ہم خیال دانے ہیں یہ ادھروں ہی آئے ہیں نا، چودھری محمد علی کے پوتے ہیں، آہو یہ اتوں ہی آیا نا گند سارا. ٹھیک ہے، تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ وہاں پہ زیادہ خباثت ہے. تو وہاں پہ ان ججوں کی نگرانی کے اندر سندھ کے اندر سکھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں وہ اپیل کروائی گئی، اور اس میں مریم نواز شریف کو ججز کے بارے میں ناگفتہ بے گفتگو کرنے کے حوالے سے طلب کرنے کی بات کی گئی، اور اس پہ طلب کر لیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ بھی کوئی 15-20 ہزار بندہ اکٹھا کریں اور ڈسٹرکٹ سیشن جج کے ہاں پیشی کے لیے چلی جائیں. کچھ بھی نہ کریں، دروازے نہ توڑیں، صرف جا کے عدالت میں اندر کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم آ گئے ہیں، دسو کی تکلیف ہے توانوں. کیڑا نگران جج سندھ ہائی کورٹ دا جس نے آپ کو حکم کیا ہے، بتاؤ ذرا اوپن کورٹ کے اندر کہ جناب اس کو بلا. ٹھیک ہے نا. ورنہ پھر آڈیو ہم جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دی آڈیو بھی آ گئی ہے کہ انہوں کتے ہوتے امرانڈنائزیشن ہوئی ہے نا، جس کو وہاں پہ امرانڈنائزیشن ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اس کی بھی آڈیو ہمارے علم کے مطابق آ چکی ہوئی ہے، محفوظ ہاتھوں میں، جاری نہیں ہوئی نا. تو وہاں پہ زیادہ گند ہے، وہاں پہ زیادہ خباثت ہے، وہاں پہ زیادہ ضلالت ہے، اور وہ تو اڈ کے وجتے ہیں یار. میرا مطلب ہے اتنے تو پھر بھی کوئی گل کر، اتنے سارے ہی مظاہر نقوی نے، انج کر لو، وہاں پہ سارے ہی مظاہر نقوی ہیں بھائی. تو خیر یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بینچ والوں کے ساتھ نہیں، ٹرک والوں کے ساتھ مل کے چیزوں کو مینج کر رہی ہے. حکومت جو ہے اور جو ہے دوسرے ادارے جو ہیں وہ کسی طرف بھی جانا چاہتے ہیں تو فوراً آگے پروٹیکشن کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. تازہ ترین خبر اس کے اندر ہمارے دوست بلال غوری صاحب نے دی ہے کہ ایک صاحب ہوتے تھے کرنل شفیق، میڈیا کے اندر ان کا تندنا تھا، اور میڈیا کے بہت سارے لوگ جو کہ اعلیٰ پوزیشنوں پہ رہے وہ ان کی گالم گلوچ کے موترف رہے ہوئے ہیں، اور میڈیا کو کتی بنا کے رکھا ہوا تھا ان صاحب نے. تو وہ جناب جب اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپریشن کلین اپ شروع ہوا ہے تو اس کی زد میں وہ بھی آ گئے. وہ کرنل سے بریگیڈیئر ہو چکے ہوئے تھے، تو انہیں جو تھا وہ لیٹر آف تھینکس دے دیا گیا، اگرچہ تمام ذرائع نے یہی بتایا کہ نہیں وہ چھٹی پہ گئے، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی تو وہ چھٹی پہ گئے. پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کی بیماری کی ایک تصویر بھی جاری کی، ہم نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. اب وہ بلال غوری صاحب کو جاسوسی فرمائی ہے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے کہ انہوں نے اپنی ٹرمینیشن جو ہے وہ چیلنج کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ٹرمینیشن کا جو آرڈر ہے اس کو معطل کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے پھر کیسز نہیں لگا کرتے، اور معطل کر کے تو حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے. انہوں نے یہ نقطہ نظر اپنایا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی برخاستگی کے لیے فوج کی انتظامیہ کو وزیر اعظم پاکستان سے اجازت طلب کرنا پڑا کرتی ہے، اور اس معاملے کے اندر اجازت طلب نہیں کی گئی. تسی دسو پلا چاچو سے اگر کوئی اجازت نامہ جائے گا جی ایچ کیو ایڈجوٹنٹ جنرل سے تو چاچو گناہ کرے گا. وہ چاچو تو ننگے پیری پر جائے گا دروازے پہ کہ وہاں سے کوئی انویٹیشن آیا اور فوری طور پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اس پہ دستخط کر دے گا یار. تو وہ فارمیلٹی پوری کر لیں گے. یہ اسی طرح کا سٹے آرڈر ہے جس طرح کا ظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن نے لاہور کے سی سی پی او کو بحال کیا ہے.
یہ جو الیکشن کا آرڈر ہو گیا کہ اوپر باندر ٹپوسیاں مار رہے ہیں اور اپنے احساسوں کی نمائش کر رہے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، یہ سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کو بھی تو بحال کیا تھا نا، سپریم کورٹ کے نہیں بحال کیا تھا، تو چارج مل گیا اس کو؟ نہ دسو نا، بحال ہو گیا، وہ چارج مل گیا اس کو۔ اگر حکومت نے کام نہ کرنا ہو تو وہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے میری، وہ دن آئے گا جس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات سے دوڑ لگائی ہے اس نے، وہ دن آئے گا، ٹھیک ہے، جب یہ قومی صوبائی اسمبلی، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے بھی دوڑ لگائیں گے اور عدالتوں سے جا کے کہیں گے کہ پائے الیکشن نہ کرواؤ۔ کیونکہ کچھ لوگوں کے ٹرانسفر ہونے ہیں اور وہ مارچ کے اندر ٹرانسفر مکمل ہو جانے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب مارچ کے اندر ٹرانسفر مکمل ہو جانے ہیں تو پی ٹی آئی نے یتیم یو ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس نے یتیم یو ہو جانا ہے تو پھر اس نے الیکشن سے بھاگنا ہے۔ یہ مارچ کے اندر کسی اہم ادارے میں جس نے پی ٹی آئی کو نرچر کیا تھا، گرو کیا تھا، سنگھاسن پہ بٹھایا تھا اور پھر اس سے گالیاں کھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس ادارے کے اندر مارچ میں سنا ہے ٹرانسفریں ہوتی ہیں۔ تو پچھلی دفعہ مارچ میں جب ٹرانسفریں ہوئی تھیں تو پھر عمران احمد خان نیازی صاحب کو بچانے کے لیے وہ نہیں آئے تھے، تو جو باقی کا گند ہے وہ سنا ہے کہ اس دفعہ صاف کر رہے ہیں حافظ صاحب۔ حافظ جی ختم پڑھاؤ، ہاں چلے، اب تک کے لیے اتنا ہی، حافظ صاحب ختم پڑھانے لگے ہوئے، ختم لمبا نہیں ہو گیا ویسے، تھوڑا جا ہے جی، اس کو مختصر کریں سر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔